بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان محترم، آج ہم گفتگو کریں گے ایک انتہائی اہم موضوع پر، اور وہ ہے لیلۃ النصف من شعبان، جسے ہمارے عرف عام کے اندر شب براءت کہا جاتا ہے، اور عربی کے اندر اس کا ایک اور نام ہے جسے لیلۃ البراء کہا جاتا ہے۔ اس رات کے حوالے سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر بڑی عجیب بات لکھی۔ فرمایا کہ یعنی لیلۃ البراء، شب براءت یعنی بری ہونے کی رات، اس کے دو معنی لکھے۔ فرمایا کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت چند بدبختوں سے اپنی براءت کا اعلان کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت انہیں اپنے سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس رات کے اندر وہ لوگ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں، ان تمام لوگوں کو گناہوں سے بری فرما دیتے ہیں، ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور یہ دونوں باتیں مختلف روایات سے ثابت ہیں، آگے چل کر ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ دوسری اہم بات جو اس رات کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر ہوتا کیا کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتاً، فرمایا ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ فرمایا فخرجت فاذا هو بالبقیع، فرمایا میں باہر نکلی اور میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو کہ نبی علیہ السلام بقیع کے اندر موجود تھے، یعنی جنت البقیع کا جو قبرستان ہے جہاں جو مدینہ منورہ کے اندر ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو فرمایا کہ اکنت تخافین ان یخیف اللہ علیک، فرمایا کہ کیا تجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں تیری حق تلفی کروں گا؟ تو فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بڑا عجیب جواب دیا۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ظننت انک اتیت بعض نساء اہلک، فرمایا کہ مجھے یہ گمان تھا کہ شاید آپ دیگر ازواج کی طرف گئے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو اس پر زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کیا، بلکہ فوراً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یہ آج کی جو رات ہے، فرمایا ان اللہ تعالی ینزل الی السماء الدنیا، فرمایا کہ آج کی رات میں اللہ رب العزت آسماء دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ بنو کلب کا جو قبیلہ ہے، بنو کلب، ان کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں، فرمایا کہ ان بالوں کے برابر لوگوں کی اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس رات کے حوالے سے کہ اس رات میں اللہ رب العزت آسماء دنیا پر تشریف لے کر آتے ہیں، اور آسمان سے 3 آوازیں لگتی ہیں۔ ان میں سے پہلی آواز اور ندا یہ ہوتی ہے کہ کون ہے مجھ سے مانگنے والا مغفرت کو کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ دوسرے نمبر پر آواز لگتی ہے کہ کون ہے جو آج کی رات میں، جو آج مجھ سے رزق کا سوال کرتا ہے کہ میں اسے رزق دے دوں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مجھ سے کسی بھی مسئلے کے بارے میں کوئی سوال کرے تو میں اس کے لیے عافیت کا فیصلہ کر دوں۔ یہ 3 آوازیں فرمایا کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں مغرب سے لے کر صبح صادق تک یہ آواز لگتی ہے، اور پھر ان آوازوں پر جو لبیک کہتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ بہتری کا فیصلہ فرماتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی عجیب روایت منقول ہے، جو کہ شعب الایمان کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ امام بیہقی رحمہم اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں دعا رد نہیں ہوتی۔ فرمایا لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات جسے ہم شب جمعہ کہتے ہیں، اور دوسری یکم رجب کی جو پہلی رات ہے رجب کی، اس میں، اور تیسرے نمبر پر لیلۃ البراءہ، لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شب براءت کی جو رات ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ عیدین کی جو 2 راتیں ہیں، فرمایا ان 5 راتوں کے اندر جو انسان دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب چلتے ہیں تیسری بات کی طرف کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کن لوگوں سے اپنی براءت کا اعلان کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے غالباً روایت آتی ہے، فرماتے ہیں کہ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاخِنٍ، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں ساری مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں ماں سوائے مشرک اور مشاخن کی۔ اور اسی طرح دیگر متعدد روایات کے اندر تقریباً 14 کے قریب افراد آتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات میں ان سے براءت کا اعلان کرتے ہیں، جن کے اندر سر فہرست سب سے پہلے مشرک، اس کے بعد زانی، اس کے بعد متکبر، اس کے بعد کینہ پرور، اس کے بعد غیبت کرنے والا، اور ایک لمبی فہرست ہے جو گناہ کبیرہ کرنے والے 14 افراد ہیں۔ اللہ رب العزت اس رات میں ان کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان گناہوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر کوئی انسان زندہ ہے، اس کے دل میں شرک ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، غیبت ہے کسی کے لیے غلط خیالات ہیں، یا کوئی زنا کرنے والا ہے، یا اور کسی کبیرہ گناہ کے اندر ملوث ہے، جب تک اس کی سانس چل رہی ہے اس وقت تک اس کے پاس چانس موجود ہے، اور وہ توبہ اور استغفار کرے تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ شب معراج میں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو 3 تحفے عطا فرمائے، ان میں سے جو تیسرا تحفہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کی امت کا کوئی مشرک سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ گویا کہ جب تک انسان کی یہ سانس چل رہی ہے وہ توبہ اور استغفار کرے گا، اللہ اسے معاف فرما دیں گے۔ اگر وہ ان گناہوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے اللہ رب العزت اس رات کے اندر اس سے اپنی براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ تیسری اہم بات کہ اب اس رات کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایک اہم رات نبی علیہ السلام، صحابہ اکرام کا کیا عمل تھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اصول یاد رکھیے کہ یہ تمام عبادات جو مختلف راتوں کے اندر کی جاتی ہیں یا مختلف فرائض سے ہٹ کر جو کی جاتی ہیں، یہ تمام نوافل ہیں، جیسے شب براءت ہے، یا اسی طرح عیدین کی رات ہے، عیدین کی راتیں ہیں، لیلۃ القدر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی بھی راتیں ہیں جو عبادت کرتے ہیں، بنیادی طور پر ان تمام کے اندر عبادت نفلی ہے، یعنی یہ نفلی عبادت ہے، کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ تصور اپنے ذہنوں سے نکال لیجئے کہ اگر کوئی شب براءت کی رات میں عبادت نہیں کرتا تو وہ انسان، اس نے بہت بڑا نقصان کر لیا، بہت بڑا گناہ کما لیا، یا بہت بڑا اپنے لیے ایسا معاملہ کر لیا کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہ کوئی نہیں۔ اگر یہ خیال آئے گا کہ میں کر رہا ہوں، فلاں نہیں کر رہا، تو یہاں یہ یاد رکھیے کہ یہ اپنی عبادت کے ضائع ہونے کا بھی ایک اہم
معاملہ ہے کہ وہ عبادت اس انسان کی جو اس نے کی ہے نفلی تھی اور وہ دوسروں کے اوپر اپنی برتری اور متکبر بن رہا تھا، اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ اللہ اس کی اس عبادت کو ضائع کر دے۔ تو اس رات کے اندر ذکر، تلاوت، نوافل، جتنی بھی عبادات ہو سکتی ہیں وہ کیجئے، جتنی ممکن ہو سکتی ہے وہ عبادت کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل یاد رکھیے۔ اگر آپ سے رات عبادت نہیں ہوتی ہے تو یہ عمل یاد رکھیے، انشاءاللہ ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ترمذی کے اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رات عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے بقیہ آدھی رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ آدھی رات کے بعد پوری رات کی عبادت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ یہ کم سے کم درجہ ہے کہ شب براءت کی جو رات ہے، لیلۃ النصف من شعبان کی جو رات ہے، یہ عشاء بھی اور فجر بھی دونوں باجماعت ادا کریں، انشاءاللہ ساری عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یاد رکھیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، غالباً شعب الایمان کے اندر ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس کی رات کے اندر قیام اور اس کے دن کے اندر روزہ، یعنی شب براءت کے دن لیلۃ النصف من شعبان، یعنی 15ویں شعبان کا جو دن ہوگا اس دن کے اندر روزہ رکھنا مستحب ہے۔ تو کوشش کیجئے جتنا ممکن ہو سکے ان اعمال پر عمل کیجئے، اور امید واثق یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پر اجر جزیل عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔